السلام علیکم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سبق نمبر 22 اور 23، اور 23 میں یہ کتاب مکمل ہو جائے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی۔ ایک عورت نے اپنے بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کے واسطے دیا۔ کوا جو دیوار پر بیٹھا کائیں کائیں کر رہا تھا، جھپ سے اترا اور روٹی کا ٹکڑا چھین کر اڑ گیا۔ بچہ رونے چلانے لگا۔ عورت بچے کا بلبلانا سن کر یہ کہتی ہوئی دوڑی، کیسا کمبخت لالچی دغاباز جانور ہے۔ کوے نے جواب دیا کہ جو آدمی اپنے بھائیوں کا مال دغا فریب یا چوری سے کھاتے ہیں، پہلے ان کو برا کہو، وہ تو مجھ سے بھی زیادہ برے ہیں۔ اوروں کی بری بات تو بھاتی نہیں تم کو، پر اپنی برائی نظر آتی نہیں تم کو۔ سبق نمبر 23، بدن کے حصے اور ان کے نام۔ خدا نے ہم کو 2 آنکھیں دی ہیں جن سے چیزوں کی رنگت اور شکل نظر آتی ہے۔ خدا نے ہم کو 2 کان دیے جن سے آواز سنائی دیتی ہے۔ بادل کا گرجنا، چڑیوں کا چہچہانا، آدمیوں کا بولنا، ہاتھی کا چنگھاڑنا، گھوڑے کا ہنہنانا، توپ کا دغنا، گھنٹے کا بجنا، ریل کی سیٹی ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ ہم ناک سے سونگھتے ہیں، سونگھنے سے خوشبو، بدبو، بساند، سڑاہٹ معلوم ہو جاتی ہے۔ بدبو سے ہم کو نقصان پہنچتا ہے۔ خدا نے ناک اسی لیے دی ہے کہ ہم بدبو سے بچیں اور خوشبو سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم زبان سے چکھتے ہیں، چکھنے سے چیزوں کا مزہ معلوم ہوتا ہے۔ کوئی چیز پھیکی ہے، کوئی کڑوی، کوئی میٹھی، کوئی کھٹی۔ اگر زبان میں یہ قوت نہ ہوتی تو بد مزہ اور خوش مزہ چیزوں میں ہم کچھ تمیز نہ کر سکتے۔ خدا نے ہم کو کیا اچھے 2 ہاتھ دیے ہیں جن سے چیزوں کو چھوتے، ٹٹولتے، پکڑتے، اٹھاتے، پھینکتے، اچھالتے ہیں۔ چھونے سے ہم کو چیزوں کی سردی، گرمی، سختی، نرمی، کھردراپن اور صفائی معلوم ہوتی ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے کھانا کھاتے، کپڑا بنتے اور گھر بناتے ہیں۔ انگلیوں سے ہم سیتے اور لکھتے ہیں، ناخن سے کھجلاتے اور گرہ کھولتے ہیں۔ خدا نے ہم کو 2 پاؤں دیے ہیں، ہم پاؤں سے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، کودتے ہیں۔ خدا نے ہمارا سر سیدھا اور اونچا بنایا ہے اور جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں ہے۔ زراعت، کھیت۔ یہ جو مینڈوں سے گھرے ہوئے زمین کے قطعے تم دیکھتے ہو، یہی تو کھیت ہیں۔ مینڈوں سے کھیت کی حد بندی اور حفاظت ہوتی ہے۔ وہ دیکھو، ایک آدمی ہل بیل لیے آتا ہے۔ ہل سے کھیت جوتے گا، پھر بیج بوئے گا۔ اناج کے بیج سے اناج پیدا ہوگا جو ہماری خوراک ہے۔ کپاس کے بیج سے روئی پیدا ہوگی جس سے ہماری پوشاک بنے گی۔ گنے کے ٹکڑے بوئے گا تو اونکھ پیدا ہوگی۔ اس کو کولو میں پیل کر رس نکالیں گے۔ رس کو پکا کر گڑ اور راب بنائیں گے۔ راب سے شکر بنے گی۔ شکر سے طرح طرح کی مٹھائیاں تیار ہوں گی۔ آہا، یہ تو ہمارا پڑوسی دھن سنگھ ہے۔ اجی یہ بڑا محنتی کسان ہے۔
دن نکلنے نہیں پاتا کہ یہ اپنے کھیتوں پر موجود ہو جاتا ہے، خوب جی لگا کر ہوشیاری سے کام کرتا ہے، اس کی کمائی سے سارا کنبہ پلتا ہے۔ اسی کا ایک بھائی فقیر ہے، بڑا سست اور کامچور، دیر سویر بوتا ہے، پیداوار اچھی نہیں ہوتی، ٹکا پلے نہیں، ہمیشہ قرضدار رہتا ہے۔ کھیت کیار کے کاموں کو کھیتی باڑی، کاشت باڑی یا زراعت کہتے ہیں۔ جو کھیتی کرتا ہے وہ کاشت کار کہلاتا ہے۔ جو سویرے سویرے اپنے کھیتوں پر جاتا اور اپنے کام میں جی لگاتا ہے وہی کھاتا، کماتا اور نفع اٹھاتا ہے، آڑے وقت کے لیے کچھ بچاتا ہے۔ نوٹ: زراعت ایک عملی فن ہے، عمل آنکھ سے دیکھنا، ہاتھ سے کرنا لازم ہے، صرف کتابوں کے پڑھنے سے نہیں آ سکتا۔ ہر سبق میں جس چیز کا بیان ہوتا ہے اس کا نمونہ دکھا کر سمجھانا چاہیے۔ طالب علم ہاتھ سے بھی کچھ نہ کچھ کام کرے تاکہ ان کا جی لگے۔ زمین کیا چیز ہے؟ یہی جس پر ہم سب بستے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، رہنے کے لیے مکان بناتے ہیں۔ دیکھو زمین پر ہرے ہرے پیڑ اگے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا، ان میں سے بعض آدمیوں نے بوئے یا لگائے ہیں۔ جاؤ گیلی زمین میں سے 3-4 پیڑ تو اکھاڑ لاؤ، مگر دونوں طرح کے لانا، ایسے بھی جو آپ سے اگے ہوں اور ایسے بھی جو بوئے ہوئے ہوں۔ اچھا اب ہر ایک کا نام بتاؤ، یہ ہمارے کس کام آتا ہے؟ اس سے ہم کو کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ کسی کا پھل کھاتے ہیں، کسی سے غلہ حاصل ہوتا ہے، کسی سے روئی، کسی سے ریشہ۔ اب تم سمجھے کہ زمین کیسی ضروری اور کام کی چیز ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پیڑ نہ ہو، کھانے کو اناج، ترکاریاں، پہننے کو کپڑا لتا، گھر کا سامان بنانے کو لکڑی کیوں کر ملے؟ پودا۔ دیکھو یہ پیڑ جو زمین پر اگے ہیں، ان میں کوئی تو چھوٹا اور نرم ہے، جیسے گیہوں کا، جوار کا، کپاس کا، یہ سب پودے کہلاتے ہیں۔ کوئی بڑا اور سخت ہے، جیسے نیم کا، پیپل کا، آم کا، یہ درخت کہلاتے ہیں۔ آؤ گیلی زمین میں سے ایک پودا اکھاڑیں۔ اوہو، اس کا ایک حصہ تو زمین کے اندر ہی تھا۔ دیکھو جو حصہ زمین کے اوپر تھا اس کا رنگ تو ہرا ہے، اور جو زمین کے اندر سے نکلا وہ پیلا ہے۔ اس پیلے حصے کو جڑ کہتے ہیں۔ جڑ زمین کے اندر رہتی ہے اور وہی بڑھا کرتی ہے۔ پیڑ کا ہر حصہ جڑ سے اوپر کا جو زمین کے باہر نکلا رہتا ہے اس کو تنا کہتے ہیں۔ یہ جو تنا کے اوپر ہری ہری ہوا سے ہلتی نظر آتی ہے یہ پتیاں کہلاتی ہیں۔ یہ پتیاں ہمیشہ تنا ہی پر لگتی ہے، جڑ میں کبھی نہیں ہوتی۔ اب تو جان گئے ہوں گے کہ پیڑ کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، 3: جڑ، تنا، پتیاں۔ تنا پر پتیوں کے علاوہ وہ پھول اور پھل بھی لگتے ہیں۔ پھلوں میں دانے ہوتے ہیں جن کو بیج کہتے ہیں۔ ایک پیج اور رہ گیا ہے، اس کو بس پڑھ لیجئے آپ۔ موسم اور فصلیں۔ پچھلے سبقوں میں تم پڑھ چکے ہو سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہے سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟ 3 موسم ہوتے ہیں: برسات، جاڑا، گرمی۔ نوٹ: علم میں ترتیب کی بڑی ضرورت ہے۔ بچوں کو شروع ہی سے
ہر چیز ترتیب سے سکھا کے ساتھ دکھانی اور یاد کرانی چاہیے۔ نوٹ: تنا اور جڑ کی یہ پہچان ہے کہ تنا پر پتیاں ہوتی ہیں اور پتی کی جڑ میں آنکھیں یا اکھوا ہوتا ہے، جس کے بڑھنے سے پتیاں یا ڈالی بنتی ہے۔ جڑ پر نہ تو پتیاں ہوتی ہیں نہ اکھوے۔ ادرک، ہلدی، آلو وغیرہ کو زمین کے اندر ہوتے ہیں مگر جڑ نہیں ہے، ایک قسم کے تنا ہیں کیونکہ ان پر آنکھیں ہوتی ہیں۔ ان کے بونے سے نئے پودے پیدا ہوتے ہیں۔ بیج اور آنکھ یہ دو چیزیں ہیں جن میں سے نیا پودا پیدا ہوتا ہے۔ اچھا تو برسات کب سے کب تک رہتی ہے؟ آষاڑھ کے مہینے میں شروع اور کنوار میں ختم۔ اس موسم کی کھیتی خریف کی فصل کہلاتی ہے اور جو چیز اس فصل میں بوئی جاتی ہے اس کو خریف کی جنس کہتے ہیں۔ یہ لاسٹ صفحہ ہے اس سبق کا، اس کتاب کا۔ برسات کے ختم ہوتے ہی جاڑا شروع ہوتا ہے، کارتک سے ماگھ تک رہتا ہے۔ اس موسم کی کھیتی کو ربیع کی فصل کہتے ہیں اور جو چیز اس میں بوتے ہیں ربیع کی جنس کہلاتی ہے۔ جاڑا رخصت ہوا تو گرمی آئی، پھاگن سے لے کر جیٹھ تک رہتی ہے۔ اس موسم کو زائل فصل کہتے ہیں اور جو چیز اس فصل میں بوتے ہیں وہ زائل از فصل کی جنس کہلاتی ہے۔ ممالک متحدہ آگرہ و اودھ میں 3 موسم ہوتے ہیں۔ فصل خریف میں وہ اجناس بوتے ہیں جو مرطوب موسم اور گرم آب و ہوا چاہتی ہے۔ ربیع میں وہ اجناس جو سرد موسم اور خشک آب و ہوا چاہتی ہے۔ جن ملکوں میں بارش سال کے زیادہ حصوں میں ہوتی ہے وہ جاڑا نہیں ہوتا جیسے مدراس، تو وہاں ربیع کی اجناس کم بوتے ہیں مگر خریف مثلاً دھان سال میں 3 بار تک بویا اور کاٹا جاتا ہے، وہاں صرف ایک فصل خریف کی ہوتی ہے۔ تمت بالخیر۔ ماشاءاللہ ہم نے اردو زبان کی پہلی کتاب مکمل کر لی ہے۔ امید ہے یہ بک آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی اور اس کو ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں ہجے کے ساتھ میں اور ہندی سے شروع کریں گے اب ہم اس کو۔ السلام علیکم۔